السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ایک طریقے سے یہ میرا اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے سوال بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، اور ہم اپنے بچوں کی حفاظت جو نہیں کرتے ہیں اس حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کس اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے ٹاپک چائلڈ سیکشول ایبیوز پر۔ وہ بچے جو چائلڈ سیکشول ایبیوز کا شکار ہو رہے ہیں وہ بعد میں کس اذیت کا شکار ہوتے ہیں اور کس طرح کی ان کی زندگی بن جاتی ہے، اس کا اندازہ وہ ماں باپ بھی لگا سکتے ہیں جو ان کے قریب موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ والے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہم اندھا اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، وہی ان چیزوں کو کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو جیسے گھر میں رہنے والے کوئی آ جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار، ہم ان پر اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، بہت قریبی کوئی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں نوکر ہیں، ڈرائیور ہیں، بچہ جو ہے ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، بات کر رہا ہے، آپ ان پر اعتبار کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں کوئی آنے والے بڑی ایج کے کوئی کزنس ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسے رشتہ دار ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں پڑھانے کے لیے، ٹیوشن پڑھانے کے لیے بچے کو آتے ہیں کوئی لوگ، مذہبی تعلیم دینے والے۔ ان لوگوں پر ہم کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اس طرح کا جو آپ نے سلسلہ اگر گھر میں رکھا ہے کسی کے آنے کا تو آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی وہاں پر کوئی چیک نہ رکھیں اور بچے کو ان کے ساتھ بالکل اکیلا چھوڑ دیں، اور اس اوقات میں کوئی بھی کسی قسم کا چیک نہ رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے یا ابھی کیا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے تو بہت سے طریقہ کار ہیں، کیونکہ جب ہم گھر میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے جس شخص کے ساتھ بھی موجود ہے وہاں پر وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اگر بچے ٹیوشن پڑھ رہا ہے یا اگر کوئی مذہبی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہونا چاہیے جو کہ کوئی بند کمرہ نہ ہو، جہاں سے آپ کا گزر ہو رہا ہو یا جہاں سے آپ دوسری جگہ سے بیٹھ کر آسانی سے اس جگہ کو دیکھ سکتے ہوں۔ اور ویسے بھی بچوں کو ہمیں کہیں بھی رشتہ داروں کے پاس یا کسی بھی ایسی جگہ پر چھوڑ نہیں دینا چاہیے بہت لمبے ٹائم کے لیے۔ اور اگر کہیں پہ ہماری کوئی ایسی مجبوری ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد جاب کرتے ہیں تو ماں کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کئی دفعہ بچوں کو کسی بھی جگہ پر چھوڑنا بھی پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک گائیڈ لائن دینی چاہیے۔ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، تب تو اس کو کسی بات کا کچھ سمجھانے کا نہیں پتہ چلے گا، لیکن اگر آپ کا بچہ 4 ساڑھے 4 سال کا ہے اور اس سے بڑا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ تو بیٹا آپ کو جو ہے نا بہت سے لوگ پیار کریں گے، چومیں گے، چمکاریں گے، بال پکڑیں گے، آپ کو اپنی گود میں بٹھائیں گے۔ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے کہیں ایسی کسی جگہ پر ہاتھ تو نہیں لگا رہے جہاں پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور یہ آپ کو ان کو بتانا ہوگا کہ اگر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو وہ کیا مطلب ہے، اور اگر وہ کسی آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہی بہت برا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ دیکھیں میں ہی آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے جیسے آپ کے کپڑے چینج کراتی ہوں یا میں آپ کو نہلاتی ہوں یا صفائی ستھرائی میں جب میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہوں تو یہاں پر اگر میں نے ہاتھ لگانا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ تجسس میں ہوتے ہیں، وہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کیوں، کیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ہمیں نہیں کسی کو بتانی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ نے فوراً اپنی ماما کو بتانا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ تو بچوں کو ہم نے روز اس بات کا جب لیسن دینا ہوتا ہے تو بچوں کو کچھ نہیں تو یہ بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیز ہونے کی کہیں پر بھی تھوڑی سی کوئی کوشش ہوئی ہے تو فوراً مجھے اپنی جو ہے ماں کو انفارم کرنا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوئی ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں تو بچوں کے اندر کہیں پر کچھ تھوڑی سی یہ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اس چیز کو مجھے روکنا ہے۔ دوسرا اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ کسی بھی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے اور وہ آپ سے کہے کہ اس کمرے میں چلو یا میرے ساتھ یہاں اس شاپ تک میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، تو یہ آپ کو نہیں بات ماننی ہے،
اور یہ جو لیسنس ہوتے ہیں یہ ہم نے بچوں کو تقریباً روز دینے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دفعہ بتا دیا پھر اس کے بعد ہم بھول گئے اور ہم نے نہیں بتانا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ ان باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ان باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے اور ان باتوں کی اہمیت کیا ہے. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے بچے جو ہیں وہ جب اگر اس قسم کے حادثات سے گزرتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. کوئی بھی ماں باپ جب اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا غیر معمولی قسم کا رویہ جو ہے وہ شو کر رہا ہے، پہلے جیسا نہیں ہے، چپ ہے، خاموش ہے، خامخواہ روتا ہے، چڑچڑاپن ہے، یا آپ کو یہ بھی نظر آئے کہ اس کو غصہ بہت آ رہا ہے، طیش آنے لگ گیا ہے، کسی چیز سے ڈرا رہتا ہے، اکیلے رہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اسی طرح کی بہت سی ایسی علامات ہیں جو آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اگر کوئی بھی ایسی سچویشن ہو تو اس کو معمولی نہ لیں اور بچے کے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اس قسم کا رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہے اور وہ کیا محسوس کر رہا ہے ان دنوں، اس کو کیا ایسی کوئی تکلیف ہے اندر سے یا وہ کیا چاہ رہا ہے، تو وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. ان معاملات میں ہمیں دیر بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے ان چیزوں میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے ان چیزوں کی اذیت جو ہے وہ بچے کے ذہن میں اندر گہرائی تک جڑیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر خود اعتمادی کی بہت کمی ہوتی ہے، کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہوتا، انہیں بات بات پہ غصہ آتا ہے، انہیں ڈر بھی بہت رہتا ہے ساری زندگی، وہ کسی اور پر بھی اعتماد نہیں کرتے، اور ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس پہ بھی اس کے اثرات بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ان کی اسٹڈیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوتی ہیں. کچھ بچوں کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بے راہ روی کی طرف بھی نکل جاتے ہیں اور کل کو وہ دوسروں کو ہی اس بات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بدلہ لینے کی اسی طرح سے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ وہ سب گزرا ہوتا ہے. یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو وہ تو ایک اذیت ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک بہت بڑی اذیت ہے کہ بچہ وہ سب باتیں شیئر ہی نہیں کر پا رہا کسی سے، ڈر کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے. کیونکہ اگر بچہ تھوڑا سا اس ایج میں ہوتا ہے، جب 8 سال 10 سال یا اس سے تھوڑی سی اور ایج ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈر جاتا ہے. تو اگر ان باتوں کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو اور کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہ ہو جس کے ساتھ وہ ان باتوں کو شیئر کر سکے، تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ٹراما جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے اس کے ذہن پر چھپ جاتا ہے. تو یہاں پر تو فیصلہ ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ اس ظلم زیادتی کے خلاف ہم نے کیسے اٹھنا ہے اور کیسے ہم نے اس چیز کو روکنا ہے اور کیسے ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جب ہم چپ رہتے ہیں تو یہ چیز پھر بار بار ہونے لگ جاتی ہے، اور اگر وہ اس بچے کے ساتھ بار بار نہیں ہوگی تو کسی اور کے ساتھ ہوگی، پھر کسی اور کے ساتھ ہوگی. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ان لوگوں کو تو شرمندگی نہیں سمجھنا چاہیے جن کے ساتھ یہ سب گزرا ہو، بچے کو یا اس فیملی کو. یہ تو اس کو شرمندہ ہونا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ہم اپنے ارد گرد ایسے ایول لوگوں کو تلاش نہیں کر سکتے، پہچان نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں خود الرٹ رہنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو الرٹ کروانا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے، صحیح غلط کی پہچان کروانی ہے. تو یہ وہ ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹی سی ایج سے دے دینی چاہیے کہ نہیں بیٹا، آپ کو کسی کی گود میں اس طرح سے جا کے نہیں بیٹھنا ہے. کوئی آپ کو اس طرح سے بہت پیار کرے، ایسے بہت زیادہ لپٹائے چپٹائے تو آپ نے اس پر ایگری نہیں ہونا ہے. آپ نے اپنے آپ کو در سے ہٹانا ہے، کیونکہ آپ اپنے پیرنٹس کے علاوہ، اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ کسی سے آپ نے بہت کلوز مکس نہیں ہونا ہے. پھر اس کی نیکسٹ سٹیج آتی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس طرح سے آپ کو کوئی یہاں سے نہیں چھو سکتا، کسی صورت نہیں. اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کے جائیں تو وہ بھی نہیں چھو سکتا، کیونکہ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ اگر تکلیف اپنی کوئی بتا رہے ہیں تو اس کا آنسر آپ دے رہے ہیں، تو کوئی بھی آپ کو ڈاکٹر بھی چیک اپ کے لیے کہ میں یہاں سے بھی آپ کو چیک کروں کیونکہ آپ کا پرائیویٹ پارٹ ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو بچے جو ہیں پھر وہ اس چیز کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو بہت ہی پیار سے اور آرام سے سمجھائیں. تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اس حادثے سے بچانا ہے. ہم نے اگر
اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو ہم نے اس پہ چپ نہیں رہنا ہے. ہم نے اپنے بچے کی ذہنی کی جو اذیت ہے اس کو بڑھنے نہیں دینا ہے. ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے اس بچے کو بتانا ہے کہ آپ بہت چھوٹے ہو, آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو شرمندہ ہونے کی, گھبرانے کی, رونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے الرٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کویسچن, ایک بہت بڑا کویسچن تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو کسی بھی ایسی سچویشن سے بچانا ہے کہ بچے کسی بھی صورت کسی ایسی اذیت سے نہ گزریں, کیونکہ ان بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اگر کہیں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کو چھوڑنے کی تو ہم نے ان کی ہر طرح کا اس پہ چیک رکھنا ہے. اگر کوئی بھی غیر معمولی رویہ بچے اپناتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو آپ لائک کیجئے اور میرے ساتھ ساتھ رہیے. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.